السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اور آپ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پشاور شہر اور ٹیکس کا نظام۔ یہ ٹاپک جو ہم نے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کا شہر کتنا ٹیکس دے رہا ہے اور اس ٹیکس کے تحت آپ کو کیا مراحت مل رہی ہیں، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم ٹیکس کیوں دیں، ہمیں کیا مراحت ملتی ہیں۔ تو آپ کے پاس یہ بھی انفارمیشن آنی چاہیے کہ آپ کا شہر کتنا ٹیکس دے رہا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ جو ٹیکس ہے اس سے کیا ریٹرن میں بینیفٹ مل سکتے ہیں عام آدمی کو، اس کو تعلیم کی سہولت مل سکتی ہے، آپ کو ٹرانسپورٹ کی سہولت مل سکتی ہے، یا آپ کا انفراسٹرکچر اور صحت کا نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ ہمارے رپورٹر ہیں شہاب الدین صاحب، انہوں نے رپورٹ تیار کی ہے پشاور سے، آئے وہ دیکھتے ہیں۔ میں صنعت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پختونخوا میں کرونا وائرس نے صنعتوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، باوجود اس کے کہ حکومت نے لاک ڈاؤن میں صنعتوں کو کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن ملک کے دوسرے شعبے میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے صنعتی پیداوار متاثر ہوئی۔ اپریل تک جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوا تھا اس ملک میں، تو اس سے ہماری معیشت کو نقصان پہنچا ہے، لیکن جو ہمارا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس کو خصوصی طور پہ بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، کیونکہ اپریل میں ہماری جو مینوفیکچرنگ سیکٹر کی گروتھ ہے وہ -41.6% تک گر گئی تھی۔ خیبر پختونخوا کے انڈسٹریل زون حیات آباد، نوشہرہ اور گدون آمازئی میں ٹیکسز کی ادائیگی کے باوجود مراعات ندارت، جس کے باعث کئی صنعتیں بند ہونے لگی۔ پنجاب میں انہوں نے 95 کے بعد جو بہت سی انڈسٹریز بند تھے، ان لوگوں کو بجلی کی مد میں، ٹیکس کی مد میں انہوں نے مراعات دیے۔ تو ان کو چاہیے کہ پشاور میں بھی یہ ہمارے صوبے کا جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے سر، یہ پورا انڈسٹریل سیٹ ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ پشاور کے لیے بھی کچھ مراعات کا جو ہے نا وہ اعلان کرے۔ پشاور کے صنعت کار محمد ایوب نے بتایا کہ ٹیکسز لینا حکومت کا حق اور شہریوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے بدلے حکومتوں کو چاہیے کہ وہ مراعات بھی دے۔ انہوں نے 65% گروتھ کی ہے، 9 ارب سے ان کا ریونیو گیا تھا 17 ارب پہ، ٹھیک ہے جی، وچ از کمینڈیبل۔ لیکن میری بیسیکلی یہاں پہ کویسچن مارک ہے، آپ نے ریونیو تو جنریٹ کیا، کیا آپ کے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ تو چیز نہیں آ گئی؟ لوگوں کا کام کرنا مشکل تو نہیں ہو گیا؟ آلریڈی لاک ڈاؤنز ہیں، بہت بزنسز بند ہو گئے ہیں۔ چھوٹے تاجر ہو یا شادی ہال یا ریسٹورنٹ اور صنعتی شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد، سب نے ٹیکسز تو ادا کر دیے، لیکن ان کی پریشانی کم نہ ہوئی۔ ٹیکسز کے مد میں خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی نے اپنی آمدن تو بڑھا دی، یعنی 9 ارب سے 17 ارب تک خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کی آمدن پہنچ گئی، لیکن خیبر پختونخوا کے صنعت کاروں کو کسی قسم کی مراعات نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے چھوٹے تاجر سے لے کے صنعت کار تک سب ہے۔ پروگرام ٹیکس اور آپ کے لیے پشاور سے شہاب الدین۔ آپ نے دیکھی ہمارے رپورٹر شہاب الدین صاحب نے پشاور سے رپورٹ تیار کی، اور یہ ہمیشہ جب بھی جتنے شہروں میں ہم گئے ہیں، جہاں ہم نے رپورٹ تیار کی ہے، وہاں پہ لوگ یہی ان کی شکایت ہے کہ ٹیکس دینے کو تیار ہیں، ٹیکس وہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو ان ریٹرن کوئی نہیں مل رہا۔ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو ایڈریس ہونا ہے اب، اور یہ اگر ایڈریس نہیں ہوگا تو یہ ٹیکس نظام اسی طرح سٹرگل کرتا رہے گا۔ پاکستان کے ٹیکس نظام کئی دہائیوں سے ریفارمز، ری ڈیفائن کرنا، ری فارمیٹنگ کرنے پہ اس کو کرا جا رہا ہے۔ کبھی اس کو ریفارم کی صورت میں نیا نظام لانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی جو ایگزسٹنگ ہے اس کو ری ڈیفائن کیا جاتا ہے، اور کبھی اس طرح ہی ری فارمیٹ کیا جاتا ہے کہ جی اب یہ ہے جوریسڈکشن یہاں پہ ہے یا یہاں پہ۔ لیکن یہ ساری کوششیں جو ہے نا، جو پاکستان کے ٹیکس نظام کی اصل پوٹینشیل ہے اس تک نہیں پہنچ پا رہی، اور یہ وجہ کیا ہے اس کی، یہ بھی ابھی تک ایڈریس نہیں ہو پا رہا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں شہروں میں کہ ٹیکس جو دے رہے ہیں اس لحاظ سے آبادی بہت زیادہ ہے، اب اس چیز کو کیسے بہتر ہونا ہے، یہ حکومت کی اسٹریٹجی، پالیسی ہونی چاہیے۔ جب 18 امینڈمنٹ کے بعد کی بات دیکھتے ہیں تو صوبوں کو جنرل سیل ٹیکس آن سروسز صوبوں کے پاس چلا گیا ہے، کے پی کے میں بھی ریونیو اتھارٹی بنا دی گئی ہے، وہاں بھی جو ہے سروسز پہ ٹیکس جو ہے وہ صوبے کلیکٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کا ریونیو بڑھ بھی رہا ہے۔ لیکن پھر وہی سوال کہ ریونیو بڑھ رہا ہے، ٹیکس کلیکشن بڑھ رہی ہے، اور وہ جو ہے صوبے جو ہیں اپنے لوگوں پہ وہ انویسٹ نہیں کر پا رہے صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر کی صورت میں۔ اور یہ جو چیز ہے یہ بہت ہی الارمنگ ہو گئی ہے، اور اب لوگوں کو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے کاروبار کرنا ہے،
اب انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کو ٹیکس بھی اپنا دینا ہے، اس لیے کہ اب اس چیز سے آنکھیں چرائی نہیں جا سکتی، اس بات سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے کہ ٹیکس دینا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ اپنا صحیح ٹیکس دیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ ایف بی آر میں جو کمبرسم کمپلائنس کا ایشو ہے وہ ایڈریس ہونا چاہیے، ہر سال کیسز آڈٹ میں سلیکٹ ہوتے ہیں وہ ایڈریس ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ٹیکس دینا جو ہے وہ آپ کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے کہ آپ جب اپنے کوئی پروجیکٹ بنائیں، کہ اب اپنا کوئی بزنس سیٹ اپ کریں، اس میں آپ پروویژن کریں کہ آپ کو ٹیکس کا بھی ایک ایلیمنٹ آپ کا ہوگا اور آپ کو ٹیکس دینا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے اور اسی لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ شہر شہر جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ان کے تاثرات کیا ہیں، کیا وہ ٹیکس نہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حکومت سے جب بات کرتے ہیں، حکومت کہتے ہیں پاکستان میں صرف 23 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ ٹیکس فائلرز ہیں، لیکن ہم جس شہر بھی جا رہے ہیں وہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، اور لیکن ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے ملے کیا۔ اس بات پہ ہمیں بریک لینا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمیں مہمانوں نے جوائن کیا ان سے بات کرتے ہیں، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ٹیکس ہے وہ اب بہت ہی ضروری ہو گیا ہے کہ اپنا صحیح ٹیکس دیا جائے، اور آج کا موضوع ہے پشاور شہر اور ٹیکس کا نظام۔ ہمارے مہمانوں نے جوائن کیا ہے شیرباز الیاس بلور صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں کے پی کے چیمبر آف کامرس کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد کنڈی صاحب جو کہ ایم پی ہیں پروونشل اسمبلی کے پی کے سے۔ میں پہلے شیرباز صاحب کے پاس جاؤں گا، پھر احمد صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم شیرباز صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ جو ہم نے آج فوکس کیا ہے پشاور شہر کو، تو جو آپ کے شہر میں آپ کیونکہ اس وقت پریزیڈنٹ بھی ہیں اور آپ کے ڈیفینیٹلی پورا ڈیٹا ہوگا، انفارمیشن ہوگی، کاروبار کے کیا مسائل ہیں؟ جو لوگ آرگنائز کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے کیا حکومت کی طرف سے مراحت ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، یا وہاں پہ کاروبار کرنا ڈیفیکلٹ ہے؟ کاروبار کا اگر ہم لیں جی، کاروبار کرنا تو کے پی میں بہت ہی مشکل ہے جی۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑی جو اہم چیزیں آپ کو کاروبار کے لیے چاہیے وہ بجلی اور گیس ہے جی۔ بجلی جو ہے آپ کو پراپر سپلائی میں مل نہیں رہی، ادھر سے جب ہمارے صوبے میں پروڈکشن ہو کے جاتی ہے مین واپڈ کے پاس، تو ٹرانسمیشن لائنز میں لاس ہوتی ہے بجلی کی بہت زیادہ، جس کی وجہ سے نقصان ہمیں ہی بھرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد گیس پہ اگر ہم آئیں تو گیس کی ہماری پروڈکشن ہے کے پی کے کی تقریباً کوئی 500 MMCFD، ہماری ڈیمانڈ کے پی کے کی 250 MMCFD ہے، وہ بھی ہمیں نہیں مل رہی۔ اس کے علاوہ جو حکومت نے LNG پہ فیصلے کیے ہیں اس کی وجہ سے ٹیکس پیئرز کو $3 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، لیکن ٹیکس اگر دے بھی اور اس طرح کے نقصانات ہوں گے تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن جو اعداد و شمار ہیں وہ اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جو پشاور شہر ہے اس کا پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن ٹیکس فائلر اتنے نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ ٹیکس فائلر پہ جی ہم حکومت کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں، ہم ایک سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے، تقریباً کوئی ان سے ملاقات ہوئی بھی ہے تیمور جگڑا صاحب سے، ان سے میں نے کہا ہے کہ آپ جو ٹیکس لیتے ہیں تقریباً کوئی 70 قسم کے ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں تقریباً کوئی 37 ایجنسیز سے، تو اس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے آپ ایسے کریں کہ ایک ہی ادارہ بنائے جو سارے ٹیکس آپ کو چارج کرے، تو اس سے جو ٹیکس پیئر ہے اس کو بھی آسانی ہوگی اور جو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں ان کو بھی آسانی ہوگی۔ لیکن جو 18 امینڈمنٹ کے بعد جو کے پی کے ریونیو اتھارٹی ہوئی ہے اس کے بعد سروس ٹیکس تو پروونشل لیوی پہ آ گیا ہے، پروونس کے پاس آ گیا ہے، تو وہاں بھی تو کافی اچھا ریونیو کلیکٹ ہو رہا ہے۔ وہاں پہ ریونیو جو ہے انکریز کر رہی ہے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے کافی مشکلات سامنے آئے ہیں، تو اس کے ساتھ ٹیکسز جو ہے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے سے لینینٹ ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ اس وقت۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، میں احمد کنڈی صاحب سے بات کروں۔ احمد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ احمد صاحب جی جی بالکل آ رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ جو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ پولیٹیشین ٹیکس نظام پہ بات نہیں کرتے، مطلب وہ بیکاز یہ دیکھیں یہ کوئی پارٹی ہو نہیں ہو، یہ تو ایسی چیز ہے جس پہ ہر ایک کو بات کرنی چاہیے اور کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ سحر حاصل ڈیبیٹ ہوتی ہے یا لوگ اس پہ بات کرنے سے کتراتے ہیں؟
دیکھیں میں یہ کہتا ہوں، ایک تو میں آپ کا مشکور ہوں جو آپ نے اس بڑے اہم موضوع پہ میری نظر لی ہے، اور آپ بات کریں میرے خیال میں ایوانوں میں زیادہ تر یہی بات ہوتی ہے، بار بار ہم اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، لیکن مسئلہ اس ملک میں کیا ہے سب سے بڑا؟ اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کانسٹیٹیوشن جو کہ سپریم لا آف دس لینڈ ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ دیکھیں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیوں لیٹ بنا تھا، اگر آپ اس کے پس منظر میں جائیں تو اس میں مسئلہ یہی تھا، جو پروونشل جو اٹانومی تھی یا پروونس کے جو ریسورسز تھے ان کی تقسیم کا سوال جو تھا وہ چلا آ رہا تھا، اور یہ بہت پرانا ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں جس طرح آپ نے سوال کیا، میں آپ کو اس تھوڑے سے وقت میں 2-3 چیزیں صرف بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے اور بڑا اہم موضوع ہے۔ میں آپ کو خیبر پختونخوا کی مثال دوں، جس طرح شہباز صاحب نے بات کی، یہ خیبر پختونخوا اپنے خرچ سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والا صوبہ ہے، 20 ارب یونٹ میرا صوبہ پیدا کرتا ہے اور 10 ارب یونٹ میری کنزمپشن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو کہ میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے مجھے نہیں ملتا۔ جس طرح انہوں نے بات کی گیس کی جو پروڈکشن ہے وہ میری زیادہ ہے میری کنزمپشن سے، 500 MMCFD میں پیدا کرتا ہوں اور 250 میں خرچ کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی حالانکہ آرٹیکل 158 کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے جہاں پہ پروڈکشن زیادہ ہوگی کنزمپشن کم ہوگی تو پہلے آپ اس کو پورا کریں گے، لیکن میرا آج انڈسٹریلسٹ جو ہے جو کہ 40 MMCFD جو ہے یہ میری پوری KP کی کنزمپشن ہے انڈسٹریز کی، میرا کارخانے دار آج چیخ رہا ہے جو مجھے گیس نہیں ملتی، مجھے بجلی نہیں ملتی۔ سب سے بڑی بدقسمتی دیکھ لیں آرٹیکل 1، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گیس جہاں پیدا ہو رہی ہے پہلے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے؟ سر میں نہیں کہہ رہا، یہ کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے، کانسٹیٹیوشن کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا تیسری چیز، وہ صوبہ جو سب سے زیادہ آئل پروڈیوس کرتا ہے، 50,000 بیرل پر ڈے میں پروڈیوس کرتا ہوں، میرا خیبر پختونخوا پروڈیوس کرتا ہے، پورا پاکستان 90,000 بیرل پر ڈے پروڈیوس کرتا ہے۔ میری فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی انڈر آرٹیکل 161 مجھے 10 سالوں سے نہیں ملی۔ دیکھیے سیاستدان کیا کر سکتے ہیں، ہم نے 18th امینڈمنٹ میں پروونسز کا شیئر بڑھایا، اس کے بعد یہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی رکھی، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ اس ملک میں مسئلہ یہی ہے، جو سپریم لا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ آپ تو ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مہربانی کر کے اگر اس ریاست کو آپ نے چلانا ہے، اس کی وسائل کی جو تقسیم کے جو ہم نے فارمولے رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ اس چھوٹے صوبوں میں یہ اچھا احمد صاحب آپ دیکھیں 1,71,000 جو ہیں 303 KPK کے فائلر ہیں، پشاور کے صرف 27,000 ٹیکس فائلرز ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نمبرز اچھے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو پھر وہی بات کر رہا ہوں، آپ صرف چلے جاتے ہیں پشاور کی طرف، میں آپ کو پہلے پوری پاکستان کی، پھر میں آپ کو صوبہ خیبر پختونخوا ہاں سر ہمارا ٹاپک پشاور پہ ہے، دیکھیں ہم آپ پشاور پہ بات کریں گے تو اس لیے میں آپ سے بار بار یہ بات کر رہا ہوں۔ جب مجھے یہ فیلنگز ہوگی جو یہ ریاست میرے حقوق کے اوپر میرے اوپر ڈاکہ ڈال رہی ہے تو آپ مجھے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے جو میں آپ کے اوپر اعتماد تو ٹیکس فائلر کیوں نہیں بڑھ رہے؟ ٹیکس فائلر اس لیے نہیں بڑھ رہے جو میرا اس ریاست کے اوپر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ میرے وسائل تقسیم کے مطابق میرے حقوق کے مطابق مجھے نہیں دیے جا رہے۔ چوری کیوں ہوتی ہے یہاں پہ بجلی کی؟ اس لیے ہوتی ہے جب میرا صوبہ کے لوگ جب یہ سمجھتے ہیں جو میں سستی ترین بجلی پیدا کر رہا ہوں اور مجھے نہیں ملتی، گیس میں پیدا کر رہا ہوں مجھے نہیں ملتی، تیل میں پیدا کر رہا ہوں مجھے نہیں ملتی، تو مجھے بتائیں وہ کیسے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ان کو نہیں ملتی یہ ان ریٹرن جو ہے لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے؟ نہیں کرتے، اعتماد نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے، ٹیکس کیوں نہیں پے کرتے؟ جب ریاست پہ اعتماد نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہ PTI کی ہو، چاہے وہ نون کی ہو، میں آپ کو فرینکلی اسپیکنگ irrespective آف دی پارٹی پالیٹکس، جب تک یہ ریاست کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد نہیں کرے گی، وسائل کی تقسیم کانسٹیٹیوشن کے دیے ہوئے روڈ میپ کے مطابق نہیں کرے گی، یہ ٹیکس نیٹ آپ کا نہیں بڑھے گا، یہ براڈ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ ریاست پہ اعتماد نہیں کرتے۔ لیکن سر یہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جو 2010 میں جب آپ کی حکومت میں آپ کی پارٹی حکومت میں تھی تو اس وقت یہ لے کے آیا جائے اور سب ڈیوالو کر دیا صوبوں پہ، لیکن صوبے ابھی بھی نہیں خرچ کر پا رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا خرچ نہیں کر پاتے؟ دیکھیں سروسز پہ سیل ٹیکس کلیکٹ تو صوبہ خود کرتا ہے، لیکن کوئی میجر سگنیفیکنٹ امپیکٹ نہیں نظر آ رہا پچھلے مطلب 10 سال کی کلیکشن کے بعد۔ نہیں آپ دیکھیں فگر اٹھائیں، میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں 2010 میں جب آپ نے تمام جگہ پہ آپ نے ریونیو اتھارٹیز بنائی، سندھ نے اپنا بنایا، KP نے اپنا بنایا، بلوچستان نے اپنا بنایا، خیبر پختونخوا نے اپنا بنایا، ٹھیک ہے، آج بھی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں سیلز ٹیکس آن سروسز جو فیڈرل وصول کرتا تھا، جب سے آپ نے اس کو ڈیوالو کیا ہے اس کے فگر آج آپ اٹھا لیں تو وہ ہم فیڈرل سے زیادہ وصول کر رہے ہیں، لیکن ان ریٹرن دے نہیں رہے سر کچھ لوگوں کو۔ میری گزارش تو سنیں نا، میری گزارش تو سنیں، کہنے کا مقصد یہ ہے یہ جو چیز ڈیوالو ہو رہی ہے، آپ آج ہمارا بجٹ اٹھا لیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ ڈیفیسٹ میں ہیں،
اگر وہ صوبہ جو ڈیفیسٹ میں ہے وہ ڈیفیسٹ میں کیوں, ہم کس طرح لوگوں کو دیں گے؟ جب میرا صوبہ خرچ زیادہ کر رہا ہے اور اس کی آمدن کم ہوگی تو ہم کس طرح اس کو دیں گے؟ دیکھیں آپ ایک چھوٹی چیز کو مت پکڑیں. میں یہ کہتا ہوں, دوبارہ پھر اسی جگہ پہ آتا ہوں, جب تک مجھے اپنے وسائل پورے نہیں ملیں گے تو میں لوگوں کو کیسے تقسیم کروں گا؟ ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں نا, جب مجھے نیٹ ہائیڈل نہیں ملے گا, جب مجھے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نہیں ملے گی آئل کے اوپر, تو میں صرف 24 ارب کیپرا کے اٹھا کے لوگوں میں تقسیم کر سکتا ہوں. 900 ارب کا بجٹ ہے میرے صوبے کا. اگر آپ تھوڑے سے ایک چیز کو اگر پکڑیں گے تو اس سے یہ سوال کا جواب آپ کو نہیں ملے گا. پھر میں وہی کہوں گا, اس ریاست پہ اگر لوگوں کا اعتماد بنے گا تو ٹیکس نیٹ بھی براڈ ہوگا اور لوگ ٹیکس جمع بھی کریں گے. ٹھیک ہے سر, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. میں شہباز صاحب سے بات کر لوں. شہباز صاحب, یہ جو بات کی ہے احمد کنڈی صاحب نے کہ جی لوگوں کا اعتماد نہیں ہے, یہ وجہ ہے ٹیکس جو کہ نظام بہتر نہیں ہو پا رہا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ سر ان کی بات جو ہے ٹھیک ہے کافی حد تک, کیونکہ دیکھیں کہ جو ٹیکس پیئر ہے وہ بھی کوئی انسٹیبل قسم کی سچویشن میں اس وقت, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور کس طرف نہیں جا رہا. انفلیشن جو ہمارے ملک میں ہے وہ کیوں ہے؟ وہ برے فیصلوں کی وجہ سے. چینی کی قیمت بڑھ گئی, آٹے کی قیمت بڑھ گئی, بیسک نیسیسٹیز کی قیمت بڑھ گئی, جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ ہمارا بڑھ گیا ہے. تو بالکل کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ سیل ٹیکس جو لگا ہوا ہے گڈس پہ, اس کی وجہ سے بھی مہنگائی ہے. 17% کا سیل ٹیکس لگتا ہے, تو وہ بھی ایک وجہ ہے آپ کے خیال میں نا؟ ٹیکس کی وجہ سے, ٹیکس تو ویسے بھی جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس لوگ نہیں دیتے, انڈائریکٹ ٹیکسز تو لوگ دے رہے ہیں جی. وہ جب پرچیز کرتے ہیں کوئی بھی چیز مارکیٹ میں سے تو انڈائریکٹ ٹیکس تو لوگ دے رہے ہیں. آپ جو ڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کریں اس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں حکومت کے ساتھ مل کے, لیکن اس پہ کام کافی زیادہ کرنا پڑے گا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 سالوں میں کے پی آر اے نے کتنی ٹیکسز وصول کیے, ان کی جو ہے ابھی 2-3 سالوں سے ان کے فگرز بڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ان کی انیفیشنسی کی وجہ سے اتنے ٹیکسز وہ نہیں کلیکٹ کر سکے لوگوں سے. نہیں, اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پشاور شہر ہے یا کے پی کے, یہاں پہ اسمگل گڈز بھی بہت ہیں, اس کو کیسے کے پی کے چیمبر آف کامرس کو دیکھتا ہے اور کس طرح اس کو روکنا چاہیے؟ اسمگل گڈز جی بار بار کے پی پہ یہی الزام لگتا ہے کہ اسمگل گڈز ہے, کے پی کے کاروباریوں پہ یہ الزام لگتا ہے کہ یہ اسمگلر ہے. تو اس طرح تو ملک نہیں چل سکتے جی. ادھر بھی ٹیکس پیئر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو اسمگلر کا ٹائٹل نہیں دے سکتے. نہیں اسمگلر کی بات نہیں ہے سر, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسمگل گڈز جو ہیں شہروں میں آئی ہوئی ہیں تو کے پی کے میں ذرا زیادہ ہیں. اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو یہ اس کو کس طرح کہ آپ چیمبر کو یہ پالیسی تو بنائے گی نا کہ یہ سارے ان آرگنائز سیکٹر جو ہیں آرگنائز ہوں, اس لیے کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ادروائز تو کمپٹیٹو نہیں رہ جاتے وہ لوگ. اسمگل گڈز جو ہے جی پورے پاکستان میں گھومتے پھرتے ہیں, یہ حکومت کا کام ہے, کسٹم والوں کا کام ہے. ان کے ساتھ ہم نے میٹنگز رکھی بھی ہوئی ہے اور اس کو ہم منیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے خیال میں کیا ریٹ آف ٹیکس کم کیا جائے تو اس سے ٹیکس فائلرز بڑھ سکتے ہیں؟ جی کچھ عرصے کے لیے ریٹ آف ٹیکس ضرور کم کرنے چاہیے. ایک تو کرونا گزرا ہے, اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے بزنسز کو. اس کے علاوہ بھی اگر ٹیکس پہ کوئی ریٹرن لوگوں کو ملے, کوئی سہولت نہیں نظر آتی ٹیکس پیئر کو, تو اگر وہ بڑھائے جائے تو ڈیفینیٹلی زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس دیں گے. صحیح ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹیکس ریٹ اس سال کے لیے کم کر دینے حکومت کو چاہیے کہ جو کرونا کے ہے اس کو کم کیا جائے؟ دیکھیں جی مسئلہ یہی ہے, جیسے میرے بھائی نے کہا ہے کہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. انڈسٹریل پالیسی 2016 میں بنی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ابھی تک 2020 4 سال ہو گئے ابھی تک نہیں ہوئی. ٹیکس کا جو رجیم ہے وہ بہت کنفیوزنگ ہے اور ریسٹرکٹیو ہے. کے پی آر اے والے بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہر مہینے ٹیکس فائل کرے. ہر مہینے کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ٹیکس فائل کرے گا؟ کاروباری لوگ ٹیکس فائل کرے یا کاروباری لوگ کاروبار کرے. اس کے علاوہ فاٹا اور فاٹا میں بھی امپروومنٹ کے لیے سیلز اور انکم ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی 5 سالوں کی, اس میں بھی فیڈرل حکومت کی طرف سے پھر مسئلے بنے. تو اس طرح تو ہم آپ یہ کہیں کمپلائنس کم کریں, مطلب تاکہ لوگوں کے لیے ایز ہو. بالکل جی. ٹھیک, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. احمد صاحب, یہ جو حکومت ہے اس کی آپ تو کیونکہ اس وقت اپوزیشن میں آپ, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا پاس میں ان آرگنائز سیکٹر کو آرگنائز سیکٹر میں لانے کے لیے جو حکومت کے اقدامات تھے وہ کسی طرح کامیاب ہوئے؟ بیکاز دیکھیں پہلے 23 لاکھ 20 لاکھ ٹیکس فائلر تھے, پھر 23 لاکھ ہو گئے, 25 لاکھ ہو گئے, یہ 2-3 لاکھ کے درمیان ہم گھوم رہے ہیں. تو یہ تو پورے اوور آل پاکستان کی بات ہے میں کر رہا ہوں, تو وہاں پہ تو یہ آپ کے خیال میں کیا میجر پرابلم کہاں ہیں؟ دیکھیں میں نے تو آپ سے گزارش کی جب تک یہاں پہ پشاور کی حد تک گزارش کی, لیکن پورے پاکستان کا اگر ہم ٹیکس فائلر کا اس وقت اعداد و شمار دیکھیں تو وہ بڑھ کے نہیں دے رہے, مطلب کوئی بھی حکومت آئے کوئی بھی حکومت جائے. دیکھیں جب تک آپ رول آف لا کو
इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक इधर मुल्क में निज़ाम ऐसे नहीं होगा जिसके ऊपर लोगों को यकीन हो, जो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। कहने का मकसद वहीं पे फिर आ जाता है। देखिए अब FBR क्यों नाकाम हो चुका है, तमाम हुकूमतों में नाकाम रहा है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेसमैन को, कारोबारी बंदे को यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, देखिए जब तक आप तशख़ीस नहीं करेंगे चीज़ों की, तब तक आप उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। इस मुल्क में बिजनेसमैन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बड़ी सख्त कमी है। मैंने आपको पहले कहा वो लॉ जो कि सबसे सुप्रीम है, जब कॉन्स्टिट्यूशन पे ही अमल दरामद नहीं होता, तो आप मुझे बताएं एक्ट और रूल्स और इन चीजों को कौन फिर जो है ना उसके ऊपर अमल दरामद करेगा। फिर रोज नए नई चीजें जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जिस तरह मेरे भाई शहबाज भाई ने बात की है, कारोबारी तबका कंफ्यूज है। मेरा वो कारोबारी तबका जो समझता है, जहाँ से मुझे आप ये बताएं, जहाँ से गैस निकलती है और वहाँ पे गैस ना हो, जहाँ से बिजली पैदा होती हो सस्ती तरीन और वहाँ पे बिजली ना हो, जहाँ से तेल निकलता हो और इस रियासत को दिया जाता हो और वहाँ पे तेल की रिफाइनरी ना हो, तो मुझे बताएं जब तकसीम, लोगों को यकीन नहीं आता आपकी तकसीम के ऊपर जो ये मुनसिफाना तौर पे हो रही, जिसकी वजह से लोग मतलब है छुपन छुपाई खेल रहे हैं, तो खुदारा जब तक इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, ये FBR का पोर्शन आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ये टैक्सेस इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, क्योंकि लोग छुपन छुपाई खेलेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो एम्बिशियस टैक्स टारगेट्स है वो अचीव नहीं होते, तो उसकी वजह से हमारे बजट के ऊपर हमारे पास पैसे नहीं होते और फिर हम उसके ऊपर खर्च भी नहीं कर सकते लोगों के ऊपर। बहुत शुक्रिया अहमद कुन्नी साहब और शहबाज इलियास बलोच साहब, आप लोगों का मौक़िफ़ बड़ी वाज़ेह अंदाज में आ गया और यहाँ पे ये बात हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो मराद दी गई हैं, जो उसके बेनिफिट हैं, वो सूबे को मिलने चाहिए, उस शहर को मिलने चाहिए, ताकि वो जो हैं अपने बजट को उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। सिर्फ टैक्स का कलेक्शन का इशू नहीं है, यहाँ पे जहाँ बिजली अगर बन रही है तो वहाँ बिजली पहले उस सूबे को मिलनी चाहिए, गैस कहीं निकली है तो पहले उसको मिलनी चाहिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो ये हमारे मेहमानों का मौक़िफ़ था, तो वो पहले दिया जाए, उसके बाद लोगों का जो इत्मीनान है वो बहाल होगा और वो टैक्स देने की तरफ आएंगे। इसी तरह टैक्स फाइलर बढ़ सकते हैं। ये एक मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि कहाँ कोई कमी है, कहाँ कोई ऐसा मसला है जिसको एड्रेस किया जा सकता है, और सूबों को जो उनका जेन्युइन या वेस्टेड राइट है उनको दिया जा सकता है, ताकि टैक्स निज़ाम भी आगे बढ़े और जो डिस्ट्रस्ट है गवर्नमेंट के फेडरल गवर्नमेंट का वो भी कम हो, और ताकि निज़ाम आगे बढ़ सके और रिप्रोडक्टिव हो सके और आम आदमी तक तालीम, सेहत और सफरी सहूलत पहुँच सके। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आके हम आपके सवालों के जवाब देंगे और लाइव कॉल लेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि शहर के और टैक्स निज़ाम की, और हमें बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे MPA उन्होंने बात की, उसके साथ KPK के चैम्बर के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी बात की। और जो बात नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि हुकूमत को यहाँ पे कुछ इंटरवीन करना पड़ेगा, और फेडरल हुकूमत को, और देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो उनको ईज़ दे सकते हैं या उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, और जो उनके राइट्स हैं उनको किस तरह एड्रेस किया जा सकता है, ताकि ये टू वे ट्रैफिक है और ये हुकूमत, फेडरल हुकूमत उनको कुछ दे, उसके बदले में वो जो है वो टैक्स दें। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इशू रेज हुआ है, और इसको हुकूमत को देखना चाहिए कि अगर ये इस तरह अंडर कारपेट चीज़ें करते रहेंगे तो फिर टैक्स निज़ाम कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इनको एड्रेस करना चाहिए और प्रॉपरली एड्रेस होना चाहिए। अब हम आपके सवालों के जवाब देंगे। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। मेरा केस हर साल ऑडिट में सेलेक्ट किया जाता है, FBR इससे क्या हासिल करना चाहता है? ये तो एक बहुत ही जो है बुनियादी सवाल है कि हर साल अगर किसी टैक्स फाइलर का केस ऑडिट में होगा तो वो उसके लिए जो है बड़ा तकलीफ दे हो जाएगा कि उसको कंप्लाइंस करना, उसका जवाब देना। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे विजडम प्रिवेल करनी चाहिए, और अगर प्रोविजन लॉ में नहीं भी है तो FBR एज अ पॉलिसी लोगों के केसेस को 3 साल 5 साल तक सेलेक्ट ना करें। जब सेलेक्ट करे तो उनको वो जब पिछले 5 साल तक का उनका टाइम होता है उसमें वो देख सकते हैं कि कोई ऐसी है जो पहले से कंसील हो रही है तो उस पर भी वो टैक्स ले सकते हैं विद डिफॉल्ट से चार्ज और पेनल्टी। लेकिन बात यह है कि अगर हर साल किसी को नोटिस आएगा तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली वो जो है ना रेवेन्यू अथॉरिटी से डिस्टेंस हो जाएगा, और यही चीज़ जो है ना समझनी चाहिए।
اور یہ لانگ رن میں بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس طرح کی فیسیلیٹیشن نہیں دے سکتے جو کہ فائلر ہے, جو آپ کے پاس آیا ہوا ہے, جو آپ کے جس کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے, تو پھر جو ہے یہ گیپ بڑھتا رہے گا اور اسی طرح ٹیکس نظام اسٹرگل کرتا ہے. میرے خیال میں آڈٹ جو ہے ایٹ لیسٹ 3 سال تک, ایک اگر آڈٹ ہو جائے تو دوسرے اس کو کوئی نوٹس نہیں آنا چاہیے 3 سال تک. 3 سال بعد پھر آپ آڈٹ کر سکتے ہیں. لا میں پروویژن موجود ہے, لیکن ایف بی آر ایز اے پالیسی اس کو اس طرح دیکھیں. میرے خیال میں یہ بات صحیح ہے کہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا, اٹس لائک ایک روٹین ایکسرسائز ہوتی ہے اور ریونیو بھی نہیں جنریٹ ہوتا. آئیے دیکھتے ہیں آج کا دوسرا سوال. پھر بھی میں ٹیکس کیوں دوں؟ دیکھیں یہ سوال جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہے کیونکہ یہ اب آگاہی آ رہی ہے, اب یہ لوگوں کو اویئرنیس ہو رہی ہے کہ ہم ٹیکس دیں تو ٹیکس ریٹرن میں ہمیں کچھ ملنا چاہیے. ٹیکس ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ آپ ٹیکس دیتے رہیں اور آپ کو ریٹرن میں کچھ نہیں ملے. تو یہ جب آگاہی اور شعور یہ آنے لگا ہے تو اب حکومت کو اس پہ بڑا سیریسلی اس پہ سوچنا چاہیے, اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈونر ایجنسیز آ کے آپ کے ٹیکس نظام کو صحیح کریں, آپ کے آئی ایم ایف آ کے آپ کے ٹیکس نظام کو صحیح کریں, آپ خود اپنے ٹیکس نظام کو صحیح کریں. آپ کو نیچے گراؤنڈ پہ ریئلٹی پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پرابلمس کیا ہیں, بزنسز آپ کے کیسے چل رہے ہیں, لوگوں کے مسائل کیا ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو یہ سینس آف سیٹسفیکشن ہو کہ میں نے ٹیکس دیا ہے تو ان ریٹرن مجھے یہ چیز ملی ہے. تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا بنیادی سوالی نشان ہے اور حکومت کو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. حکومت کسی کی بھی ہو اور حکومت کو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اگر یہ ایڈریس نہیں ہوگا, ڈونر ایجنسیز کے آپ ڈکٹیشن پہ چلیں گے, تو میرے خیال میں یہ ٹیکس نظام ہمیشہ اسٹرگل کرتا رہے گا. اور بالکل صحیح بات ہے کہ انفراسٹرکچر صحیح ہونا چاہیے جب لوگوں سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کا تیسرا سوال کیا ہے. اسمگل شدہ اشیاء خرید فروخت کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے یہ بڑا سوال ہے جو کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بزنس مین کا ذمہ داری ہے. بزنس مین کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ حکومت کے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے, لیکن یہ ذمہ داری سب کی ہے. اس لیے کہ اگر آپ بائی ڈیفالٹ جو ہے اسمگل شدہ چیزیں بیچ رہے ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے, اور وہ کس جگہ سے نکلی وہاں پہ جو لوگ تعینات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے کیسے جانے دیا بغیر ٹیکس کے. تو یہ ذمہ داری سب کی ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داری صحیح طور پہ ادا کرنی پڑے گی. ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا, دیکھتے ہیں کون ہے, کہاں سے. جی السلام علیکم. میرے خیال میں لائن کی ڈراپ ہو گئی. تو یہ بیسکلی دونوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی, بزنسز کو بھی اور جو حکومت کے نمائندے ہیں ان کو بھی, کہ اسمگل شدہ جو چیزیں وہ جو ہے مارکیٹ میں نہ جائیں تاکہ جو ہے صحیح ٹیکس جو ہے نا ایکسچیکر میں اس کا جائے. دیکھتے ہیں آج کا چوتھا سوال کیا ہے. میں ایک چھوٹا کاروبار کرتا ہوں, چھوٹے کاروبار لوگوں کے لیے فکس ٹیکس رجیم بہتر نہیں ہے. یہ میرے خیال میں پروویژن لا میں ہے ریٹیلرز کے لیے فکس ٹیکس کا, اور یہ بہتر ہے کیونکہ ان کے لیے کمپلائنسز کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اگر وہ آپٹ کرنا چاہیں تو اس اسکیم میں آپٹ کر سکتے ہیں اور فکس ٹیکس کے رجیم میں جا کے اپنا ٹیکس دے سکتے ہیں. میرے خیال میں ان کے لیے یہ اچھا بھی ہے اور ان کے کمپلائنسز بھی مطلب کرنے میں آسانی رہے گی. ہمیں یہاں اپنے پروگرام کو کلوز کرنا ہے. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری جو ہے عام آدمی کی وہ ہے کہ وہ ٹیکس دے, لیکن حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مراعات دے, اور وہ مراعات جو ہے یہ سوشل کانٹریکٹ جو ہے اسی طرح آگے بڑھ سکتا ہے جب لوگ اپنا ٹیکس دیں اور لوگوں کو جو مراعات ہیں تعلیم, صحت, سفری سہولت کے طور پہ, انفراسٹرکچر کے طور پہ حکومت دے, اور اسی طرح یہ ٹیکس نظام آگے بڑھتا ہے. اور اس سے اگر ٹیکس نہ دیا جائے, اگر میں ایز این انڈیویجول ٹیکس نہیں دوں, حکومت ایز اے گورنمنٹ جو ہے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے, تو میرے خیال میں یہ نظام آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ دونوں کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ اب اگر پاکستان اس وقت ٹیکس آگے نہیں بڑھا اور ٹیکس نظام بہتر نہیں ہوا تو پاکستان کے لیے مشکلات ہیں. اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.